آج ہم استنبول کے عین دل سے گزرنے والی ایک بہت ہی خاص آبی گزرگاہ پر بات کر رہے ہیں۔ آبنائے باسفورس، یہ ایک قدرتی راستہ ہے جو یورپ اور ایشیا کو ملاتا بھی ہے اور جدا بھی کرتا ہے۔ اور سنا ہے یہ دنیا کی سب سے تنگ بین الاقوامی شپنگ لین بھی ہے۔ جی بالکل، تنگ بھی ہے اور انتہائی اہم بھی۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہیں، تاریخ سے لے کر اس کی جغرافیائی اہمیت، انجینئرنگ کے کمالات، ثقافت، روزمرہ کی زندگی اور ہاں، ماحولیاتی مسائل اور مستقبل کے منصوبے بھی۔ تو آج کا مقصد یہی ہے کہ اس منفرد آبنائے کو مختلف زاویوں سے سمجھا جائے، تاریخی، تصویراتی، ثقافتی اور ماحولیاتی بھی۔ بالکل۔ اچھا، جغرافیائی طور پر اگر شروع کریں تو دیکھیں یہ بحیرہ اسود یعنی بلیک سی کو بحیرہ مرمرہ سے جوڑتی ہے اور پھر آگے بحیرہ روم کا راستہ کھلتا ہے۔ اچھا۔ لمبائی تقریباً 31 کلومیٹر ہے، چوڑائی کہیں زیادہ 3.25 کلومیٹر تک اور کہیں بہت کم صرف 700 میٹر۔ صرف 700 میٹر؟ اتنی مصروف گزرگاہ کے لیے یہ تو بہت کم لگتا ہے۔ جی، یہ اس کی ایک خاص بات ہے۔ اور ایک اور بہت ہی غیر معمولی چیز ہے اس کا 2 طرفہ بہاؤ، یعنی سطح پر پانی بحیرہ اسود سے مرمرہ کی طرف جاتا ہے، یہ کم نمکین ہوتا ہے، جبکہ گہرائی میں زیادہ نمکین بھاری پانی مرمرہ سے واپس بحیرہ اسود کی طرف بہتا ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے، 2 دریا ایک دوسرے کے اوپر نیچے بہہ رہے ہوں جیسے۔ یوں سمجھ لیں۔ اور اس کی تشکیل کے بارے میں بھی کچھ نظریات ہیں، جیسے وہ بلیک سی ڈیلوج ہائپوتھیسس، یعنی یہ کہ بحیرہ اسود پہلے میٹھے پانی کی جھیل تھی جو اچانک سمندر کے پانی سے بھر گئی، اور ابھی حال ہی میں اس کی تہہ میں ایک سب مرین چینل یعنی سمندر کے نیچے ایک دریا جیسا راستہ بھی ملا ہے۔ کمال ہے۔ اچھا، اور تاریخی طور پر اس کی اہمیت تو بہت زیادہ رہی ہوگی۔ ارے بہت زیادہ، ہزاروں سال سے یہ تجارت کا، جنگوں کا، تہذیبوں کے ملاپ کا مرکز رہی ہے۔ بازانطینی سلطنت، پھر عثمانی سلطنت۔ سوچے 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور بوسفورس پر عثمانیوں کا کنٹرول ہوا، تو پوری دنیا کی تاریخ بدل گئی، تجارتی راستے بدل گئے۔ بالکل۔ اس ایک واقعے نے یورپی طاقتوں کو نئے سمندری راستے تلاش کرنے پر مجبور کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے پھر امریکہ دریافت ہوا۔ یعنی بوسفورس کا تعلق امریکہ کی دریافت سے جڑتا ہے؟ واو! جی ہاں، اور آج بھی اس کی تصویراتی اہمیت یعنی اسٹریٹجک امپورٹنس کم نہیں ہوئی۔ یہ دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ہے۔ سالانہ کوئی 48,000 کے قریب جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ 48,000؟ جی، عالمی تیل کی سپلائی کا تقریباً 3%، اور خاص طور پر روس اور یوکرین سے جو اناج جاتا ہے وہ اسی راستے سے جاتا ہے۔ اور وہ مونٹرو کنونشن کا کیا کردار ہے؟ ہاں، 1936 کا مونٹرو کنونشن، یہ بین الاقوامی جہاز رانی کے قوانین اور ترکی کے اختیارات کو کنٹرول کرتا ہے۔ دیکھیں، روس جیسی ریاستوں کے لیے تو یہ بحر روم تک جانے کا واحد راستہ ہے، اسی لیے یہ نیٹو کے لیے بھی ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ اتنی اہمیت ہے تو ظاہر ہے اسے پار کرنے کے انتظامات بھی خاص ہوں گے۔ وہ جو پل ہیں؟ جی ہاں، انجینئرنگ کے شاہکار ہیں وہ۔ 3 بڑے معلق پل یعنی سسپینشن برجز ہیں۔ پہلا 1973 میں، پھر 1988 میں دوسرا، اور سب سے نیا یاوو سلطان سلیم پل جو 2016 میں مکمل ہوا۔ یہ تو دنیا کے سب سے چوڑے پلوں میں سے ہے۔ اس پر ریل اور سڑک دونوں ہیں۔ اور پانی کے نیچے سے بھی تو راستے ہیں؟ جی بالکل، مارمارے ریل سرنگ ہے، 2013 سے چل رہی ہے۔ یہ برے اعظموں کے بیچ ٹرین کا سفر ممکن بناتی ہے۔ اور پھر 2016 میں یوریشیا ٹنل کھلی، یہ گاڑیوں کے لیے ہے۔ یہ سب استنبول کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ٹریفک کے لیے بہت ضروری ہیں۔ لیکن بوسفورس صرف تجارت یا ٹرانسپورٹ کا نام نہیں ہے، یہ تو استنبول کی ثقافت کا حصہ ہے، روزمرہ زندگی کا۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کے کناروں پر ایک طرف تاریخ بکھری پڑی ہے، عثمانی دور کے محلات، ٹوپکا پی، ڈولما باغچے، وہ خوبصورت پرانے لکڑی کے گھر جنہیں یالی کہتے ہیں، پانی کے بالکل ساتھ، تاریخی قلعے ہیں، رومیلی حصاری، اناتولی حصاری، خوبصورت مساجد ہیں۔ اور دوسری طرف عام زندگی چل رہی ہے، فیریز جو ہر روز ہزاروں لوگوں کو ایشیا سے یورپ،
یورپ سے ایشیا لاتی لے جاتی ہیں۔ جی، اور وہ جو باسفورس کروز ہے وہ تو سیاحوں کے لیے لازمی ہے۔ دن میں شہر کا نظارہ، رات میں روشنیوں کا، کناروں پر لوگ مچھلیاں پکڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایک سالانہ تیراکی کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ لوگ تیر کر براعظم پار کرتے ہیں۔ اچھا، ایشیا سے یورپ تیر کر؟ جی ہاں، اور کہانیاں بھی بہت ہیں۔ اس کے نام باسفورس کا مطلب ہی گائے کا راستہ ہے، ایک یونانی دیوملائی کہانی سے نکلا ہے۔ اور وہ ہیزر فن احمد چیلبی کی کہانی بھی مشہور ہے کہ اس نے اپنے پروں سے اڑ کر اسے پار کیا تھا۔ واہ، لیکن اتنی خوبصورتی اور اہمیت کے ساتھ کچھ مسائل بھی ہوں گے یقیناً۔ بدقسمتی سے ہاں، ماحولیاتی آلودگی ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ کوڑے کرکٹ سے بھی بڑا مسئلہ سیوریج کا ہے۔ مطلب 80% پانی شاید بغیر مناسب ٹریٹمنٹ کے باسفورس میں جا رہا ہے۔ استغفر اللہ، 80%؟ جی، اور پلاسٹک کا کچرا بھی بہت ہے۔ اس سب کی وجہ سے پانی میں نائٹروجن اور فاسفورس بڑھ رہا ہے، جس سے یوٹروفیکیشن کا خطرہ ہے۔ یعنی پانی میں غذائیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور آبی حیات مرنے لگتی ہے۔ اور اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں؟ بالکل، بتایا جاتا ہے کہ پچھلے 50 سال میں مچھلیوں کی 120 سے زیادہ اقسام یہاں سے غائب ہو گئی ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ کوئی کوششیں ہو رہی ہیں اسے روکنے کی؟ جی، کوششیں تو ہو رہی ہیں۔ سرکاری ادارے جیسے SKI پانی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ISTIAC کے صفائی والے جہاز ہیں جو کچرا جمع کرتے ہیں۔ کچھ غیر سرکاری تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، جیسے گولڈن ہارن، جو باسفورس کی ایک شاخ ہے اور بہت آلودہ ہو گئی تھی۔ وہاں بھی صفائی کے کچھ منصوبے ہوئے ہیں۔ چلیں، کچھ بہتری کی امید ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو آج کل خبروں میں ہے وہ استنبول کینال کا منصوبہ۔ جی، استنبول کینال، یہ باسفورس کے متوازی اس کے مغرب میں ایک مصنوعی نہر بنانے کا منصوبہ ہے۔ سرکاری موقف تو یہ ہے کہ اس سے باسفورس میں ٹریفک کم ہوگا، حادثات کا خطرہ کم ہوگا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مونٹرو کنونشن سے بچنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پہلو بھی زیر بحث ہے، لیکن اس منصوبے پر تنقید بہت زیادہ ہے، خاص طور پر ماحولیاتی خدشات بہت سنگین ہیں۔ بحیرہ مرمرا کے ماحولیاتی نظام پر کیا اثر پڑے گا؟ استنبول کے پینے کے پانی کے ذخائر کا کیا ہوگا؟ زلزلے کے خطرات، پھر اس کی لاگت بہت زیادہ ہے اور سیاسی مضمرات بھی ہیں۔ تو یہ ایک کافی متنازع منصوبہ ہے فی الحال۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ باسفورس صرف پانی کا ایک راستہ نہیں، یہ تو استنبول کی شناخت ہے، اس کی روح ہے۔ تاریخ، ثقافت، تجارت، فطرت اور نئے چیلنجز سب یہیں ملتے ہیں۔ ہاں بالکل، اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے کہ باسفورس کی یہ جو بے پناہ تاریخی اور تصویراتی اہمیت ہے، اور دوسری طرف استنبول کینال جیسے منصوبوں سے پیدا ہونے والے تنازعات ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں اس آبنائی کی منفرد حیثیت اور ماحولیاتی تحفظ کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب عالمی تجارت اور جیو پولیٹکس کا دباؤ بھی مسلسل بڑھ رہا ہے۔ یہ توازن قائم کرنا واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔